اپنا خیال کا اظہار کر رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ساری لائن، یہ نسبت، یہ محبت، یہ پیار، یہ سب عقیدہ، یہ ہر چیز اللہ کی طرف کو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت، کوئی بندہ سمجھے یہ کہ میں چلے سے، تسبیح سے، چوگا پہننے سے، یہ بڑی پگڑی ڈالنے سے، یہ وظائف کرنے سے نہیں، اللہ کے فضل پہ مخلوف ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے، جب وہ بندہ اپنے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت میں اس کو لے لیتا ہے۔ ویسے تو انسان کی فطرت میں تبدیلی ہے، اگر جو تبدیل نہ ہو وہی پھر کامل اور مکمل انسان ہے۔ کامل اور مکمل انسان ہے۔ اور جو صالحین کی بات میں بتا دوں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی بندے کے لیے بنائی ہے۔ اس میں جب تک آپ بندے کا خیال، تصور اگر نہیں رکھیں گے تو خدا کو بھی نہیں پائیں گے۔ خدا کو پانے کے لیے دیکھیں نا، قرآن مجید ہے، ایسا نہ ہوا کہ جی قرآن شریف تھا، اللہ تعالیٰ اوپر سے ایک دم سے اتار دیتے اور کہتے بھائی یہ میری کتاب ہے، آپ پڑھیں۔ بیٹا بیٹا او بیٹا ایک طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ فرشتوں کو کہتے کہ یہ میرا قرآن ہے، اور یہ قرآن شریف جو ہے یہ کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، اور یہ میرا کلام ہے، تو ہر بندہ مان لیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بھیا۔ ہوا کیا؟ کسی کی زبان پہ اترا، پہلے بندے پھر رسول۔ یہاں جو بھی آپ اس عالم کے اندر کوئی بھی آپ دیکھ لیں، ہر چیز بندے میں آپ کو ملے گی۔ بندے سے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب لوگ بہت سارے، 2-3 مثالیں آپ کے سامنے میں چھوٹی چھوٹی سی ہیں سمجھانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ کون نہیں مانتا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ پیارا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے بندے پہ ہمیشہ کرم نوازیاں فرماتا رہتا ہے۔ بندہ سوتا ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے۔ ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، لیکن ماننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے عام ماننا، ایک ہوتا ہے خاص ماننا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جی ماڈل عرش پہ بنایا ہوتا اور مکہ مکرمہ میں رکھ دیا ہوتا اور کہا ہوتا یہ میرا گھر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام کو کہ ابراہیم تم میرا گھر بناؤ، اور وہ آج تک اس واسطے مقام ابراہیم ہے۔ شاید بھائی لوگ گئے ہوں تو پتہ ہے انہیں، مقام ابراہیم کو کوئی ہٹایا نہیں، حالانکہ وہ پتھر تھا، لفٹ کا کام کرتا تھا، اسے ہٹا نہیں سکتا کوئی، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شاید اللہ کا گھر ایسے ہی بن گیا، پتہ لگے کہ یہ بندے نے بنایا ہے۔ پھر کہتے اب یہاں تو بندے کو مانتے نہیں،
بندے کے گھر کے بنانے کا طواف ہو رہا ہے جی، یہ اللہ کا گھر ہے، کیا دماغ پایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جل علی شان، سبحان اللہ۔ آگے چلے، اماں ہاجرہ دوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبے کے پاس برابر چھوڑ کے پانی کے واسطے دوڑی، کبھی صفا پہ گئیں، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ اگر 7 سے ایک بھی چکر کم ہو جائے تو آپ کی صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا حج نہیں ہوگا، حج بھی نہ ہوگا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ تو نہیں دوڑا، وہاں تو اللہ کی بندی دوڑیے، اللہ کی ولیہ دوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کمپلسری کر دیا کہ یہاں آپ نے دوڑنا ہے۔ اب یہاں تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہاں مائی صاحب دوڑیے تو وہاں دوڑ لگاتے ہیں، کیا دماغ پایا۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، جب ادھر سے اماں پاک آئیں، بچے کے پاس جب آئیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ چاہتا تو چشمہ بھی وہاں سے نکال دیتا، لیکن اس نے چشمہ تو نکالا لیکن بندے کی ہڈیوں سے نکالا۔ اماں پاک آئیں، اماں پاک نے فرمایا زمزم رک جا۔ اب ویسے تو کہتے ہیں جی ہم بندے، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، ادھر تو صاحب بندے کی ہڈیوں سے لگڑا ہوا جو پانی ہے زمزم کا، اس کو کہتے ہیں یہ زمزم ہے، آپ کو بھی لگاتے ہیں، وہاں جا کے مانتے ہیں، یہاں نہیں مانتے۔ اب اور آ جائے، یہ تھوڑی تھوڑی سی میں آپ کو ہیڈنگ دے رہا ہوں، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو رات پوری گزر جائے گی، لیکن میں اتنا آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میں آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے آپ جائیں، جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بہت لمبا واقعہ ہے، جب قربانی کے لیے لے جانے لگے تو ان کو شیطان نے بہکایا، تو وہاں پہ انہوں نے کنکریاں ماری، تو اللہ پاک نے وہ بندے نہیں مانی، پہلے بندے بعد میں خلیل اللہ علیہ السلام، بندے نے ماری۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلسری کر دیا کہ اگر کوئی بھی کنکریاں، ہوا کیا نظر آ رہی ہے جو آپ کنکریاں مار رہے ہیں، وہ تو جمرود جو پتھر کے کھڑے میں، اس سے تو تسی بدعتی بن رہے ہو، بندے نے کیا ہے نا، ہوا ہو رہا ہے، یہ اللہ نے ماری کنکری، اللہ کے بندے نے مانی ہے کنکریاں۔ اللہ کو یہی ادا پسند ہے، جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ادا ہی پسند ہے، ان کا طریقہ کار، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی اللہ کو پسند ہے۔ ان سے نیچے حضرت علی علیہ السلام یا چاروں اصحابہ، ہمارا نعرہ یہی ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، یہ ہمارے گھر سے نعرہ ہے، حالانکہ کوئی چشتی یہ نعرہ نہیں مارتا، یہ صرف میرے گھر سے نعرہ ہے۔ ہم جہاں پہ جائیں گے ہمارے گھر کا نعرہ یہی ہوگا، اللہ اور محمد۔ چار یار سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر خطاب، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حاجی خواجہ قطب فرید، ہمارا نعرہ یہی ہوتا ہے۔ جو
اللہ کے نیک بندوں نے کام کیے، ہمارے لیے وہی عبادت ہے، وہی ان کا ہی طریقہ، کیونکہ وہ آج دنیا کے اندر نمل یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ۔ آگے سمجھ میں ان کی کتنی فضائل، کتنی یہ اللہ تعالیٰ کے انعام دیے ہوئے ہیں۔ ان کو انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان کو انعام علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ ایسے ہی 4 پیر 14 خانوادے، یہ سلسلہ حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ یہ سلسلہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ عاقب اللہ فقیر اخن صاحب، غلام شاہ صاحب، سیدنا امیر ارشاد و جہاں، بادشاہ دو جہاں شاہ محمد حسن صاحب، مجدد الوقت شاہ محمد عارف الحسن رحمت اللہ علیہ، امداد میاں اور حضور شابل میاں اور حضور ارشاد میاں اور یہ فقیر حقیر۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک بندے کو جو نصیحت ہوتی ہے وہ اس واسطے ہوتی ہے کہ سارے بندے اپنے کان کھڑے کریں اور شجرہ مبارک کو خوب دل سے پڑھیں، کیونکہ یہ دنیا نہیں ہمارے ساتھ جانی ہے، ہمارے ساتھ نسبت جانی ہے، ہمارے ساتھ پیار جانا ہے۔ نسبت ایسے حاصل نہیں ہوتی، نسبت جب حاصل ہوگی کہ جب آپ کسی چیز میں گم ہوئیں گے۔ جس کو آنکھ سے دیکھا ہوگا، آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ جس کے آگے کور ہے، دیدہ کور، اس کو کیا نظر آئے گا، وہ کیا دیکھے گا۔ آپ کسی میں گم ہوں گے، یعنی کسی میں کیا، اپنے شیخ میں گم ہوں گے، اس کا اثبات کریں گے، سارے بھید کھل جائیں گے۔ گلزار حقیقت صابری حضور شاہ محمد حسن مجدد الوقت بادشاہ دو جہاں سرکار نے رسالہ برزخیہ کے اندر کیسے کھول کھول کے مثنوی بیان فرمائیے، کیسے کیسے کھول کھول کے شیخ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ وہاں سے آپ کو سبق ملے گا، اور پھر پریکٹیکل آپ کریں گے تو پھر آپ کو اصل سبق ملے گا۔ ایسے میں اگر آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پلاؤ ایسا ہوتا ہے، بریانی ایسی ہوتی ہے، فلاں چیز ایسی ہوتی ہے، تو آپ بس صرف مزہ آئے گا، لیکن جدو آپ اس کے اندر ڈبکی لگا لیں گے نا، پھر آپ کو اللہ بھی نظر آئے گا، اللہ کا رسول بھی نظر آئے گا۔ کیا سمجھے؟ مرشد سمت کا ہے آئینہ، مرشد سمت کا ہے آئینہ، یہ ہے شکل احمد احد کا آئینہ۔ شغل برزخ رات دن کرتے رہو، نام مرشد ہر گھڑی پڑھتے رہو، نام مرشد ہے نام آگاہ کا، اے فقیرو یہ ہاتھ ہے اللہ کا۔ لو جی، اب میں اپنے بھائیوں کو، اپنے محسن، اپنے مہمان، بلکہ مہمان تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو میں نے غلطی کر دیا، میں تو یعنی اپنے ہم یعنی آج سمجھ میں ہمدم کہہ لوں، یا میں اپنے ساتھی کہہ لوں، یا میں اپنے پیارے کہہ لوں، تو یہ بات اچھی ہے۔ میں ان کو اب اجازت دیتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ہمیں اپنی یعنی ایسا سما سے نوازیں اور سنائیں اچھے کلام۔